Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ ہے۔ آپ کے چچا حاضر خدمت ہوئے تھے، حضرت عباس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں، بڑے بھی چھوٹے بھی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو ہدیہ دے نا تو وہ ایک کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ سخیوں کے سخی ہیں، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کا ہدیہ ایک کے لیے نہیں، پوچھا ایک نے، بتایا بھی ایک کو ہے، لیکن وہ ہدیہ پوری امت کے لیے۔ اور یہ ہدیے میں صلاۃ و تسبیح عطا کی ہے۔ یہ نفلی نماز ہے، اس کی جماعت نہیں ہے، کیونکہ نفلوں کی جماعت نہیں ہوتی۔ بوجہ جہالت کے کئی لوگ مسجدوں میں نفل کی جماعت کراتے ہیں، جماعت فرضوں کی ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح اس لیے آج اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ جماعت اس لیے بھی اس کی نہیں ہوتی اور اس لیے مشکل ہے کہ صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور جماعت میں وہ تو نہیں پڑھا جائے گا۔ امام کی سپیٹ اگر زیادہ ہوئی، مقتدیوں کی کم ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ جب پیچھے سے کوئی بریک لگوائے گا تو بھئی ایسا ہولی ہولی اجے میں 5 باری پڑھا ہے تو تجھے رکوع چلے گئے نے، تو گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے نا۔ تو یہ گڑبڑیشن والی جو نمازیں ہیں نا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے شریعت میں۔ اس لیے تنہائی میں نفل نماز اکیلے ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک 4 رکعات نماز صلاۃ التسبیح، اللہ اکبر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ غیرک تک، اور پھر آپ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ 15 مرتبہ پڑھ لیا، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں جو بھی یاد ہے۔ رات ہر رکعت میں کل شریف پڑھتے ہیں، نہیں اتنی صورتیں تو یاد ہوں کہ کبھی کوئی صورت پڑھ لے، کبھی کوئی پڑھ لے، کم سے کم آخری 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے نا۔ اب ایک صورت پر گزارا نہ کرے پوری زندگی، کیونکہ آپ کھانوں میں بھی کہ روزانہ ایک کھانا تو نہیں کھاتے نا، کہ روزانہ ہی آدمی گوشت کھائے تو اکتا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی چیز کھاتے ہیں، کبھی جیسے آپ نے کھانوں کے مینیو بنائے ہوئے ہیں نا، ایسے صورتوں کے بھی مینیو بنائے، ہر رکعت میں علیحدہ علیحدہ صورتیں۔ تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے، بغیر بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوگی، یاد رکھیں، بسم اللہ پڑھنی۔ سورۃ فاتحہ پڑھ لی اور اس کے بعد کوئی سورت ملا لی، سورۃ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، تو قیام کی حالت میں ہو گیا 25 مرتبہ۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں گئے تو رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے سر اٹھا لیا، ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے کھڑے، اس کو قومہ کہتے ہیں، حالت قومہ میں 10 مرتبہ پڑھ کر پھر سجدے میں جائیں۔ پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے سر اٹھائیں، بیٹھ جائیں، 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ تو جلسے میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھ کر اب یہ 75 مرتبہ پورا ہو گیا ایک رکعت میں، سیدھا کھڑے ہو جانا دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا، 15 مرتبہ پڑھ کر پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں،
پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، ایسے رکوع میں، قوما میں، سجدہ میں، جلسہ میں، پھر دوسرے سجدہ میں، پھر آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات میں بیٹھے تو اتحیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسری رکعت میں بھی 75 مرتبہ مکمل ہو چکا ہے، اتحیات ہی پڑھنی ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ نفلی نماز ہے، نفلی نمازوں میں تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھنی چاہیے، تیسری رکعت میں بھی سنت غیر مؤکدہ جیسے عشاء سے پہلے 4 سنتیں اور عصر سے پہلے 4 سنتیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس میں بھی تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی چاہیے۔ اور صلاۃ التسبیح میں بھی تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں، پھر آپ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، یعنی قیام کی حالت میں ہر رکعت میں 25 مرتبہ، سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ، پھر باقی ارکان میں 10 مرتبہ، 75 مرتبہ پورا کر لیں۔ ایسے ہی چوتھی رکعت میں اتحیات میں نہیں پڑھیں گے، اتحیات میں صرف اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، درود شریف کے بعد جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں عربی کی وہ دعائیں پڑھیں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں، اور پھر خوب گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگیں، تسلی سے پڑھیں۔ آپ کہیں جی میں گنتی بھول جاتا ہوں، تو آپ دوران نماز ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ سکتے ہیں، 15 منکوں والی، جس میں 15 دانے ہوں یا 10 دانے ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے تسبیح تو ہمارے ساتھ لگائی ہے، یہ تسبیح تو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے نا۔ کل قیامت کے دن انگلی کے یہ پورے گواہی دیں گے، یا اللہ یہ مجھ پر تیرا نام لیتا رہا ہے، تیرا ذکر کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے ہاتھوں میں انگلیوں کے پوروں میں آپ گنتی کریں، ایسے جو ہے نا ایسے کر سکتے ہیں، ایسے سجدے میں بھی ایسے کر سکتے ہیں، رکوع میں بھی ایسے کر سکتے ہیں، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 15 مرتبہ تو یہ پورا ہے نا، 5 انگلیوں میں 3 ہے، تو یہ اس سے آپ تسبیح لینے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ کر پھر خوب دعائیں کریں، سجدے میں جا کر دعا کریں، کھڑے ہو کر دعائیں کریں،